جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میں علم کا شہر ہوں اور علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کا دروازہ ہے۔ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی محبوب ہیں۔ جو علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھے آپ اس سے محبت رکھیں، اور جو علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دشمنی رکھے آپ اس سے دشمنی رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک پر ہے۔ یہ سارا موضوع کتاب تذکرہ سلطانی سے لیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کی پہچان کے لیے قومیں، قبیلے اور ذاتیں بنائیں۔ ذات باری تعالیٰ نے انسانی قبائل میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ، افضل اور مقدس قبیلہ بنو ہاشم کو بنایا۔ حضرت ہاشم مکہ مکرمہ کے سردار تھے، جن کے حوالہ سے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کا قبیلہ بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ہاشم کے فرزند حضرت عبد المطلب کو ذات باری تعالیٰ نے بلند مقام و درجات عطا فرمائے۔ اولاً آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا۔ دوئم آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے یمن کے بادشاہ جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا کے سامنے اللہ تعالیٰ کو ہی خانہ کعبہ کا محافظ یقین محکم کے ساتھ بیان فرمایا۔ سوئم یہ کہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند حضرت عبداللہ کے گھر سرور کائنات رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہوئی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند حضرت ابو طالب کے گھر امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آمد ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت یمنی بادشاہ ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی سے 30 قمری سال بعد بمطابق 600 عیسوی 13 رجب کو ہوئی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک رحمت للعالمین کا درشن نہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو گھٹی عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ اس وقت آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر مبارک 8-9 برس تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو کم سنی میں ہی اپنی کفالت میں لے لیا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اس لیے آپ کرم اللہ وجہ الکریم دور جاہلیت کی تمام تر آلودگیوں سے پاک تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرتے وقت لوگوں کی امانتیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد فرمائیں اور اپنے بستر پر سونے کا حکم فرمایا۔ علاوہ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو امانتیں لٹا دینے کے بعد مدینہ آ جانا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ان کی امانتیں حوالے فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ 2 ہجری کو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزندان میں سے سرداران جنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سادات اعظام کے مقام و مرتبہ اور ان سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں: دوست دارم سیدہ نور نبی، نور دیدہ فاطمہ حضرت علی، دشمن سادات دشمن مصطفیٰ، ہر کے دشمن مصطفیٰ دشمن خدا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں سادات سے دوستی رکھتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں۔ سادات کا دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ آپ کا اسم مبارک علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن ابو تراب، جبکہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے القاب حیدر کرار، اسد اللہ المرتضیٰ۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو شجاعت وراثت میں ملی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے غزوہ تبوک کے سوا تمام تر غزوات میں شرکت فرمائی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کی سربراہی کے لیے اسلامی جھنڈا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ خیبر کا مارکہ بہت بڑا اور مشکل مارکہ تھا۔ اس مارکہ میں یہودی فوج کے سردار مرہب کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تلوار کے ایک ہی وار سے فنا کر دیا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے ہر محاذ پر بہادری کے مثالی و یادگار کارنامے سر انجام دیے۔ اسی بنا پر آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ بہادری کے ساتھ ساتھ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے علم اور آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی دانش کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو علم و فقر کے خزانوں کی چابیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی ظاہری و باطنی قرابت کی مثال ناممکن ہے۔ رحمت للعالمین کے فرامین ہیں: جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میں علم کا شہر ہوں اور علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کا دروازہ ہے۔ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی محبوب ہیں۔ جو علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھے آپ اس سے محبت رکھیں، اور جو علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دشمنی رکھے آپ اس سے دشمنی رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی خاتون جنت نے ظاہری حیات گزاری بعد ازاں وصال فرمایا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے
متعدد نکاح کیے، جن میں حضرت خولہ بن جعفر، حضرت ام البنین بنت حزام، حضرت اسماء بن امیس، حضرت امامہ بنت ابی العاص، حضرت لیلہ بنت مسعود، حضرت صہبہ ام حبیب بنت ربیعہ، حضرت ام سعید بنت عروہ، حضرت میمنہ ایران کے رستم پہلوان کی اولاد میں سے ہیں، حضرت مہیات بنت عمر القیس کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد نرینہ کی تعداد 18 تھی، جن کے اسماء گرامی مختلف کتب جیسے طبقات ناصری، تذکرۃ الخواص، انوار الحسینیہ، ارشاد شیخ المفید، شرح زندگانی علی ابن ابی طالب، تحقیق النصاب، اوان تاریخ کے آئینہ میں علاوہ کئی ایک کتب میں شامل تو ہیں مگر نامکمل اور تبدیل شدہ دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مشہور و مسند کتاب فتاوی غیاثی میں اس طرح موجود ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایران کی فتح کے بعد ایران کے نامور پہلوان رستم کی اولاد سے حضرت میمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا، جن کے بطن سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے۔ اس حقیقت کا ذکر فتاوی غیاثی میں موجود ہے، مگر کئی ایک مصنفین نے تو اپنے اپنے حوالہ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بطور خلیفہ چہارم 21 ذی الحج 35 ہجری کو ذمہ داری سنبھالی۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو کوفہ کی ایک مسجد میں آپ کرم اللہ وجہ الکریم نماز فجر کے دوران حالت سجدہ میں محو تھے کہ بدبخت اشکی الناس ابن ملجم نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم پر حملہ کر دیا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم شدید زخمی ہوئے۔ وہ بدبخت حملہ آور پکڑا گیا تو اس پر گھبراہٹ، خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس بدبخت کی حالت دیکھ کر آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے حکم فرمایا کہ اسے شربت پلایا جائے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وصال 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو ہوا۔ اس وقت آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی ظاہری عمر 63 برس تھی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو غسل دینے کی سعادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز جنازہ کی امامت بڑے فرزند اور سردار جنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے جسد مبارک کو نجف اشرف کے قریب و جوار میں سپرد خاک فرمایا گیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔